أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعنی اطاع اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے جامعۃ الامام البخاری مقام حیات سرگودا سے صحیح بخاری کی تدریس کی جو تکمیل ہوئی ہے، اس سلسلے میں تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی گئی. اور اس طرح اس سال اہل حدیث کے اس عظیم مدرسے میں، اس عظیم علمی مدرسے میں صحیح بخاری کی تدریس مکمل ہوئی. یہ اللہ رب العزت کا بہت بہت فضل و کرم ہے. اس سلسلے میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مدرسے کے معتمد شیخ سید محمد سفین شاہ نقوی حفظہ اللہ اور
تمام اساتذہ کرام، خاص طور پر فضیلت الشیخ سید عبدالشکور اثری حفظہ اللہ، اور اسی طرح تمام معاونین منتظمین مدرسہ، اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح تمام طالب علموں کو بھی جنہوں نے محنت کے ساتھ اپنی تدریس مکمل کی اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی جو ہے وہ اسے امکنار ہوئی۔ تو اس سلسلے میں میں اپنے اس بیان کو تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا تعارف ہوگا، پھر صحیح بخاری، پھر جو ہے صحیح بخاری کے بارے میں سند، اور پھر جو ہے وہ اس حدیث کی تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ امام بخاری کسی تعارف کے وجہ سے محتاج نہیں، اللہ رب العزت نے انہیں جو فضیلت عطا فرمائی ہے، میرے علم کے مطابق خیر القرون کے دور سے لے کر آج تک کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابواب اور کتب کی صورت میں مسائل سے استنباط، عقائد اور معاملات اور عبادات، ان کے بارے میں جو ہے حدیث اکٹھی کی، ایک مجموعہ مرتب کی۔ امام بخاری سے پہلے حدیثیں بیان ہوتی تھی، حدیث کے مجموعے بھی موجود تھے، جس طرح موطا امام مالک، مصنف عبد الرزاق، مسند الامام احمد وغیرہ، لیکن ان کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی تھی اور ضعیف بھی تھی، اور بعض صحیح حدیث کے مجموعے بھی تھے، لیکن وہ انفرادی طور پر، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے، حمام بن منبہ نے حدیثیں سنی تھی اور ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، کوئی تقریباً 140 سے حدیث تھا، بغیر ابواب کے، بغیر استنباط کے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عظیم الشان کام کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث حجت ہے۔ دین اسلام میں حدیث کا بڑا مقام ہے، قرآن کے بعد حدیث کا نمبر، اور حدیث بھی وہ حجت ہے جو صحیح ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے صحیح حدیث بتا دیا کرو، چاہے وہ مکے کی ہو، مدینے کی ہو، عراق کی ہو، حجاز کی ہو، تاکہ میں اس کے مطابق جو ہے فتویٰ دوں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، ان کی امامت پر، ان کی عدالت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ کسی انسان کے حالات جاننے کے لیے اس کے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں یا اس کے ہم اثر ہوتے ہیں یا اس کے زمانے کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی گواہیاں لکھی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ چند گواہیاں سن لیں جو کہ ان کے شاگردوں نے یا شاگردوں کے شاگردوں نے گواہیاں دی۔ امام بخاری کے شاگردوں میں سے امام تھے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود بڑی کتابوں کے مصنف ہیں۔ سنن ترمذی ان کی درسی کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ اس طرح ان کی اور کتابیں بھی ہیں، اور ان کی اور کتابوں میں سے ایک ان کی کتاب ہے کہ العلل الصغیر، جو کہ سنن کے آخر میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ اس کتاب میں فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاد کے بارے میں
ولم ارى احدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الاسانيد كبير احد عالم من محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، کہ میرے عراق میں خراسان میں حدیث کا جو سب سے مشکل جو فن ہے علل، اس میں جس کے ساتھ حدیث کا پتہ چلتا ہے صحیح ہے صحیح ہے، علم تاریخ میں سندوں کے علم میں کوئی بھی انسان نہیں ایسا دیکھا کوئی بڑا جو محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ جیسا ہو۔ امام بخاری کا نام محمد ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، اور دادا کا نام ابراہیم ہے۔ یہ فارسی نسل کے، اور فارسیوں کے بارے میں وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین سریا پر بھی ہو ہوتا، لوکان دین بسریا، سریا تارے تک پر دین اگر ہوتا تو میری یہ فارسیوں میں سے جو ہے اس میں سے کچھ لوگ بعض روایتوں میں رجال یا ایک روایت میں رجل وہ اس کو پا لیتے۔ رجل سے مراد امام بخاری ہے جو کہ فارسی ہے، یہ مجوسی خاندان میں سے تھے، ان کے جو پردادا تھے بردزبہ وہ مسلمان یہ تھے جوکیوں کے آس پاس، اور بعض یعنی سندوں میں رجال کا گیا ہے، اس سے مراد یہ ساری محدثین کی جماعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا فارسی ہونا ثابت نہیں، وہ فارسی نہیں تھے، وہ افغانی تھے، کابل کے رہنے والے تھے، جیسا کہ صحیح ثابت ہے۔ تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے دور کے ایک محدث ابو نعیم الفضل بن دکین رحمہ اللہ کا موجود ہے کہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اصلہ من کابل، وہ کابل کے رہنے والے تھے۔ تو کابل جو ہے وہ چوتھی اقلیم میں، اور ایران جو ہے وہ فارس علیحدہ اقلیم ہے۔ تو بہرحال فارس میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس طرح بڑا عالم کوئی یعنی پیدا نہیں کیا امام ترمذی کے اپنی تحقیق کے مطابق۔ امام بخاری کے دوسرے شخص امام مسلم ہیں جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے۔ صحیح مسلم بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن کے بعد صحیح بخاری کا نمبر ہے اور صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا نمبر ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری کی پیشانی پر آگ کا گوسہ لیا اور فرمایا لا یبغضک الا حاسد، آپ سے سوائے حاسد کے کوئی بغض نہیں رکھتا، واشہد ان لیس فی الدنیا مثلہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ کتاب ہے الارشاد فی علماء الحدیث، امام خلیلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث تھے، 3 جلدوں میں یہ چھپی کتاب ہے، تیسری جلد میں یہ صحیح سند سے قول موجود ہے۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں جو بھی قول یا روایت کوئی حدیث کسی صحابی کی بابی کی بات وہ پیش نہیں کرتا جب تک پہلے اس کو چیک نہ کروں یہ صحیح ہے کہ، اور اس کے لیے مجھے پھر کئی دن بھی لگ جاتے۔ ایک اور امام تھے جو امام بخاری کے دور کے قریب ہیں، جن کا نام امام ابن خزیمہ ہے، محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ ان کی کتاب صحیح ابن خزیمہ مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کا جو حصہ ملا ہے نا وہ 4 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، پوری کتاب تو نہیں ملی، جو ان کی پوری کتاب تھی نا وہ نہیں ملی، 4 جلدوں میں وہ چھپی ہوئی۔ اس کے علاوہ امام ابن خزیمہ نے اور کتاب بھی لکھی۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت تحت عدیم السماء اعلم بالحدیث بن محمد بن اسماعیل البخاری، میں نے آسمان کی چھت کے نیچے
حدیث کا سب سے بڑا عالم امام بخاری سے بڑا عالم کوئی اور نہیں دیکھا. امام محمد بن اسماعیل البخاری سے بڑا عالم میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا آسمان کی چھت کے نیچے. یعنی روئے زمین پر کوئی ایسا میرے علم میں کوئی ایسا عالم نہیں. یہ معرفت علوم الحدیث حاکم نیشابوری کی کتاب ہے، اس میں یہ صحیح سند سے موجود ہے. حافظ ابن حبان نے جو صحیح ابن حبان کے مصنف ہیں، انہوں نے ثقہ راویوں کی کتاب اکٹھی کی ہے. اس میں امام بخاری کو جو ہے انہوں نے ذکر کیا اور بڑی عظیم الشان تعریف کی. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی طریقے خیر وقت جو ہے ہمارا تھوڑا اس کو مختصر کرتے ہیں. امام بخاری کے بارے میں کچھ ضعیف باتیں بھی مشہور ہیں جو ثابت نہیں. مثال کے طور پر بچپن میں وہ نابینا ہو گئے تھے، نظر چلی گئی تھی، والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پھر نظر آ گئی، ثابت نہیں ہے. امام بخاری 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. امام بخاری جو ہے وہ روز ایک ختم قرآن کرتے تھے، یہ کوئی ثابت نہیں. اسی طرح امام بخاری کے بارے میں یہ جو مشہور ہے نا کہ انہوں نے 100 حدیثیں جو ایک لوگوں نے پڑھی تھی اور پھر زبانی سنا دی تھی، وہ بھی واقعہ ثابت نہیں. مشہور واقعہ ہے جو بہت زیادہ بیان کی جاتا ہے کہ بغداد والوں نے امتحان لیا تھا، لیکن اس میں مشائخ کے نام سے جو راوی ہے مشہور ہے. تو یہ امام بخاری کے بارے میں مختصر میں نے تعارف کیا. صحیح بخاری جو ہے اس کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ، اور امام نسائی بھی بڑے امام ہیں، یہ گواہیاں ہیں. امام احمد بن شعیب النسائی سنن نسائی کے مصنف ہیں، اور بھی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے. کتاب الضعفاء بھی ان کی ہے، خصائص علی بھی ہے، اور کتابیں بھی ہیں. امام نسائی فرماتے ہیں فما فی هذه الكتب كلها اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری. امام محمد بن اسماعیل البخاری کی کتاب سے زیادہ کوئی بھی بہترین کتاب ان ساری کتابوں میں. گویا کہ امام نسائی کے زمانے میں جتنی کتابیں حدیث کی لکھی گئی تھی ان میں سے کوئی کتاب بھی امام نسائی کے نزدیک صحیح بخاری سے بہترین کتاب نہیں تھی. یہ قول جو ہے تاریخ بغداد میں دوسری جلد میں صحیح سند سے موجود ہے. اسی طرح امام دارقطنی امام علی بن عمر الدارقطنی، دارقطن محلہ ہے بغداد کا، یہ بغدادی تھے. ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی. امام دارقطنی نے سنن لکھی ہے، کتاب العلم لکھی ہے، اور بھی کتابیں لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وما هذا فما في هذه الكتب خیرا وافضل من کتاب اسماعیل البخاری. یہ جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے زیادہ کوئی بہترین اصل کتاب ہے. یہ ہے محمد بن طاہر المقدسی کی کتاب اطراف الغرائب والافراد، اس میں صحیح سند سے یہ موجود ہے. اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی. یہ دیکھیں جو بھی کوئی میرے امام بخاری کے بارے میں خود بڑے امام تھے، یہ اپنے زمانے میں خود ایک بڑے شہری عرب میں سے جو ہے وہ بہت بڑا شیخ الحدیث تھا، امام تھا، شیخ الاسلام، اس کا مدرسہ تھا، کتابوں کے مصنف تھے. جس طرح امام بیتی انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو معرفت السنن والآثار میں امام بیتی فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم جو ہے نا انہوں نے حدیثیں کی. اور ایک شخص علی ریز کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا نا، وہ کہا تھا ایک شخص، وہ کہتا تھا یہ تاجروں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیح کہہ دیا. وہ کہتا ہے یہ تاجروں کی بات ہے، یہ تو اماموں کی بات ہے. امام بیتی کہہ رہے ہیں، امام دارقطنی کہہ رہے ہیں، امام نسائی کہہ رہے ہیں، اور اس کو چھوڑیں تمہارے جو ہنفیوں کے امام ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. زیلعی حنفی کی کتاب ہے نصب الرایا، جلد 120 اوپر، کیونکہ کوئی کسی کو ضرورت پڑے تو یہ نہ کہے کہ حوالہ نہیں دیا. جلد نمبر 1 صفحہ 400 کی کہتے ہیں کہ وَأَعْلَى دَرَجَةِ الصَّحِيحِ عِندَ الْحُفَاظِ مَتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ. محدثین کے نزدیک، حفاظ حدیث کے نزدیک حدیث کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ ہے جو بخاری اور مسلم نے روایت کی، سب سے اعلیٰ.
اسی طرح ایک اور تھے بدرالدین عینی، یہ ذیلی بھی بڑی کتابیں لکھنے والے حنفی عالم تھے، اور بدرالدین عینی یہ بھی حنفیوں کے بڑے مشہور عالم ہیں، اور انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، عمدۃ القاری کے نام سے بڑی شرح ہے۔ جس طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی عظیم الشان شرح لکھی، جس کے مقابلے کی کوئی شرح نہ عینی کی نہ اور کسی۔ تو خیر، عینی نے عمدۃ القاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 پر یہ بات لکھی ہے، اتفق علماء الشرق والغرب، مشرق اور مغرب کے علماء کا اتفاق ہے، علی انہ لیس بعد کتاب اللہ تعالی اصح من صحیح بخاری و مسلم، کہ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد ساری کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی یہاں بڑے صغیر میں ایک عالم گزرے ہیں، جنہیں دیوبندی بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، تو اس کتاب میں شاہ ولی اللہ نے کیا عظیم بات فرمائی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 134، اما صحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع، فرماتے ہیں کہ جو کتابیں صحیح ہیں نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیح ہے، ان کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہوا ہے کہ ان میں جتنی مرفوع حدیثیں متصل مرفوع، وہ ساری کی ساری قطعی طور پر صحیح ہے۔ قطعی صحیح کا معنی سمجھتے ہیں؟ یقینی صحیح، جس میں کوئی شک نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنِّفِهِمَا، یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، متواتر ثابت ہے، دنیا کے ہر جگہ ہر کونے میں جائیں یہی صحیح بخاری پڑھی۔ وَأَنَّهُ كُلُّ مَن يُحَمِّلُ أَمْرَهُمَا، جو شخص بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی توہین کرنے کا ارادہ کرے گا، توہین کرتا ہے، توہین چاہتا ہے، ان کا درجہ گھٹانا چاہتا ہے، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وہ شخص بدعتی ہے، متبع غیر سبیل المؤمنین، یہ مومنین کے راستے پر چلنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے۔ یہ صحیح بخاری اور امام بخاری کا تعارف تھا۔ امام بخاری کے بارے میں ایک نقطہ بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے شادی نہیں کی، اس کا مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا اس بات، بلکہ میں نے اور کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے القلب فی ذکر علماء سمرقند، ایک حنفی عالم نے لکھی ساری بستر کتاب، اس میں کوئی 2-3 جگہ وہ ایک حدیث لے کے آیا، حدثنا فلان، وہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری کے بیٹے احمد کے روایت لے کے آئے، تو بیٹا آیا تو شادی تو خود ہوئی، اسی لیے جو وہ شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ نے جو سیرت البخاری کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ جو ہندوستان کے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی ان لوگوں کے بارے میں شک کا اظہار کیا جو کہتے ہیں سیرت امام بخاری، کہ یہ جو ہے امام بخاری کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ شادی لکھی تھی، اس پر انہوں نے شک کا اظہار کیا۔ تو بہرحال ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ہو سکتا ہے پہلے کبھی آپ نے سنا نہ ہو، امام بخاری کے بیٹے کا نام جس کا نام احمد تھا۔ تو خیر، اب صحیح بخاری ہم تک بھی مسلسل سند کے ساتھ پہنچی، یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے۔ مسلمانوں کے پاس یہ علم ہے نا سند کا، یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں۔ میرا ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا نا عیسائیوں سے، میں نے انہیں کہا تھا کہ تورات کی انجیل کی سند پیش کرو، سند کوئی پیش، میں نے کہا تو میں تمہیں موقع دیتا ہوں، 1 سال موقع، جاؤ جرمنی جاؤ، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، سند کوئی سند نہیں۔ ہماری تو سند نہیں، ہماری تو قرآن کی سند نہیں، ہماری تو اگر کوئی کسی مثلا صحابی نے یا تابعی نے کوئی کام کیا نا،
مثال کے طور پر طبقات اعتصاب میں لکھا ہے کہ حسن بصری نے کالی پگڑی باندھی تھی، کالا امامہ باندھا تھا، تو ابن سعد بیان کرتے حدثنا فلان عن فلان، وہ کہتا کہ میں نے دیکھا سنا دیکھا۔ تو یہ شیخ صاحب مولانا عبدالشکور اثری حفظ اللہ صحیح بخاری بیان کرتے ہیں، حافظ محمد گودری سے، حافظ محمد گودری کے ساتھ کن سے بیان کرتے ہیں؟ مولانا عبداللہ الغزنوی، وہ حافظ عبد المنان صاحب سے، عبداللہ الغزنوی اور حافظ عبد المنان، وہ دونوں صحیح عزیز سے، یہ ان کی سند ہے۔ اب میں اپنی سند بیان کرتا ہوں، میں جو ہے وہ صحیح بخاری بیان کرتا ہوں اپنے بہت سے استادوں سے، جن میں سے شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ، اور میری طرف سے یہ جتنے آدمی سن رہے ہیں ان میں سے روایت کی اجازت صرف اس آدمی کو ہے جو صحیح علیہ حدیث ہوگا، قرآن حدیث اجماع کو حجت ماننے والا اور سلف کے فام کی رسول ہے، غیر علیہ حدیث کے لیے میری طرف سے کوئی اجازت نہیں۔ تو اسی طرح شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے صحیح بخاری کی سند میرے آتے ہیں، اور شیخ فیض الرحمان سوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، مولانا محمد عطا اللہ حنیف بجانی رحمہ اللہ، حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ، شیخ ابو الرجال سودروی، شیخ ابو الرجال سودروی جو ہے مولانا ابو صدیق سرگودا والے جو ہے رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، مولانا شیخ عبد الغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ، اور ان میں سے مشہور جو ہے جس کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں یہ آج کی سند، شیخ ابو محمد بدیع الدین راشدی سندھی رحمہ اللہ، شیخ بدیع الدین راشدی، شیخ بدیع الدین راشدی صحیح بخاری بیان کرتے تھے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں سرگودا میں جن کی قبر موجود ہے، اور مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، وہ شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، وہ شاہ عبدالعزیز دہلوی سے، وہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے، وہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم بن حسن الکردی سے، وہ اپنے باپ ابراہیم بن حسن سے، وہ احمد بن عبد القدوس الشناوی سے، وہ محمد بن احمد بن حمزہ الرملی سے، وہ زین الدین زکریا الانصاری سے، وہ حافظ احمد بن علی بن حجر الاسقلانی سے، وہ ابراہیم بن احمد التنوخی سے، اور وہ ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجاج، وہ حسین بن مبارک الزبیدی سے، زبید ایک علاقہ ہے یمن کا، کچھ زبیدی ہوتا ہے کوئی زبیدی ہے، وہ عبدالعمل بن عیسیٰ الحروی افغانی سے، افغانستان پرانے زمانے میں وہ خراسان میں تھا، یہ افغانستان کا جو کچھ علاقہ ہے یہ خراسان تھا پرانے زمانے میں، اور اس کا مشہور شہر ہرات تھا، اور ہرات جو ہے وہ اہل حدیث کے مشہور گڑھوں میں سے تھا، بعد میں دوسرے لوگ آئے، وہ بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن مظفر بن محمد بن داؤد الداؤدی سے، وہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری ابو محمد عبداللہ بن احمد بن حموے السرخسی سے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر الفیبری، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، اور اسی بےفل کی وجہ سے ایک حدیث جو میں نے اپنے شیخ ابو محمد بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی سنائی تھی اس سند کے ساتھ، زبانی وہ اس میں سنا دیتا ہوں کہ امام بخاری نے فرمایا اس سند کے ساتھ کہ حدثنا مکی بن ابراہیم عن یزید بن ابی عبید، مکی بن ابراہیم بلخی تھی، عن سلمہ انه سمع النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار، یعنی امام بخاری نے مکی بن ابراہیم سے دی، مکی بن ابراہیم نے یزید بن ابی عبید سے، یزید بن ابی عبید نے سلمہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، تو یعنی صحابہ کا زمانہ، تو سب سے بہترین زمانے میں سلمہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کی شاگرد تابعین یزید بن ابی عبید، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے شاگرد تھے مکی بن ابراہیم میں سے۔ ایک حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں،
اور سند بھی صحیح ہے. اور حافظ ابن حبان نے ابن ابی شیبہ کی طرف سے بیان کی, اس میں یہ اضافہ ہے ثم الذین یلونہم, اور حافظ ابن حبان نے اسے استعمال کیا ہے کہ یہ چوتھا زمانہ بھی ثابت ہے. تو چوتھے زمانے میں خود امام بخاری داخل ہو گئے. خیر القرون کے چاروں جو زمانے تھے یعنی پہلے 300 سال اس میں امام بخاری بھی شامل ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس یہ سندیں موجود ہیں. اس کے علاوہ اور سندیں بھی ہیں. یہ چونکہ بہت آسان سند ہے, بہت جو ہے وہ یاد کرنی بھی آسان ہے, اس لیے ہم اس کو عام طور پر بیان کر دیتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. اب اس کے بعد وہ حدیث ہے صحیح بخاری, امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم کتاب ہے. اس پر جب ہم غور کرتے ہیں نا حیران ہوتے ہیں کہ امام بخاری نے تو حدیثیں کٹھی کی, ایک ان سے جو ہے مسائل نکالے, ایک جو اس کی ترتیب رکھی ہے وہ عظیم الشان ہے, ایک جس راوی سے روایت لے کے آئے ہیں اس میں بھی جو ہے حکمت ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے صحیح بخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حدثنا الحمیدی. یہ حمیدی کون تھی؟ یہ عبداللہ بن زبیر الحمیدی المکی تھے. امام بخاری مکی راوی سے حدیث لائے ہیں. یہ سمجھایا ہے کہ دین اسلام جو ہے اس کا آغاز مکے سے ہوا ہے, وہی یہ مکے سے. اور آخری حدیث جو لائے ہیں جو ابھی پڑھی ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد متن ہے. یعنی حدثنا الحمیدی سے شروع ہوئی صحیح بخاری کی سند. اور عن ابی ہریرہ تھا رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ مدنی مہاجر تھے, تو مدنی آخری جو حدیث ہے صحیح بخاری کی مدینے کا راوی ہے. امام بخاری نے یہ سمجھا دیا کہ اسلام جو ہے دین اسلام یہ مکے سے لے کر مدینے تک ہے. یہ کوئی کوفے والی بات نہیں, یہ کوئی اور کسی شہر والی بات نہیں, یہ مکے سے مدینے تک کی بات, یہ دین اسلام کا. تو یہ امام بخاری پہلی جو حدیث امام بخاری لائے ہیں خبر واحد, جو آخری حدیث لائے ہیں وہ بھی خبر واحد. پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ خبر غریب ہے, آخری بھی غریب ہے. اس میں یہ سمجھایا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی, یا خبر واحد غلطی ہوتی ہے, یا خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, یہ لوگ غلط ہیں. جس طرح امام بخاری نے صحیح بخاری کی ابتدا بدل وحی سے شروع کر کے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ اسلام جو ہے یہ وحی کی اتباع کا نام ہے. اللہ نے بھی پیدا کیا, لیکن اب مخلوق کا اللہ کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ نہیں رہا جانے کا. یہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو یہ کرو یہ کرو. اللہ نے اس کے لیے رسول بھیجے, انبیاء اور رسول بھیجے, ان پر وہی نازل فرمائی, تو اللہ کے ساتھ مخلوق کا رابطہ وہی کے ذریعے. تو قرآن وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے. امام بخاری نے سمجھا دیا کہ قرآن اور حدیث دونوں وہی ہے, اور وہی کے پیچھے چلو گے تو پھر جو ہے اللہ کے بندے بنو گے. حدثنا عبداللہ ابن زبیر, اللہ کے بندے بنو گے. اور جب اللہ کے بندے بنو گے تو پھر آخری جو ہے نا میزان اس کے اعمال کا تولے جائے گی, کامیاب ہو جائے. امام بخاری رحمہ اللہ ایسی عظیم و شان کتاب ہے کہ جب علماء کہتے ہیں کہ جب اس کو پڑھا جائے, جب اس کے مزید نقطے جو ہیں وہ آتے ہیں, یعنی اس میں مزید جو ہے ایسے فائدے اور عظیم و شان کتاب. ماشاء اللہ. تو پہلی حدیث جو امام بخاری لائے ہیں جو پہلے صحابی راوی تھے وہ امیر المومنین فی الخلافت تھے. وہ صحابی ہیں جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا, راستہ چھوڑ دیتا تھا. مراد رسول ہے, بڑی فضائل. اور آخری حدیث لائے امیر المومنین فی الحدیث, جو کہ صحابہ کرام میں حدیث کے سب سے بڑے امام. پہلی حدیث جو بخاری لائے ہیں یہ صحیح بخاری سے پہلے کتاب پہ لکھی ہوئی ہے, اور پرویز کہتا تھا نا 250 سال بعد حدیثیں لکھی گئی. یہ زبانی روایات ہیں. امام بخاری جو پہلی حدیث لائے نا مسلم بیدی والی حدیث ہے, مسلم بیدی میں لکھی ہوئی ہے. اور آخری حدیث جو لائے ہیں یہ بھی کتاب پہ لکھی.
میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کتاب الدعا. میرے پاس جو اس کا نسخے ہیں مختلف. ایک نسخہ ہے جو حافظ ابن عساکر کی ہاتھ کا لکھا ہوا. ابن عساکر کا نام سنو گا آپ نے، تاریخ دمشق والے 80 جلدوں میں جن کتاب چلتی. اور یہ کتاب مطبوع بھی ہے. اس کتاب میں، کتاب الدعا میں، وہ امام محمد بن فضیل بن غزوان جو کوفہ کے ایک بڑے محدث سے 195 ہجری میں فوت ہوئی ہے. امام بخاری اس وقت غالباً 194 پہ تو یہ نا 1 سال کے تھے. اس کتاب میں حدیث نمبر 84 ہے. کہتے ہیں حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ حدیث کتاب میں لکھی ہوئی. پہلی حدیث بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آخری حدیث بھی کتاب میں. امام بخاری نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ حدیثیں جو ہے یہ پہلے سے کتابوں میں لکھی آ رہی ہیں. آگے محمد بن فضیل بن غزوان جو ہے جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ راوی تھے، اور ان کے جو استاد عمارہ ابن القعقاع بن اسحاق ثقہ ہیں. ثقہ اس راوی کو کہتے ہیں جو سچا بھی ہو، عادل بھی ہو، حافظہ بھی، ساری اس میں جو ہے نا وہ صرف سچے راوی کی اس میں کرتے. ابو زرع سے مراد ابو زرع بن عمر بن جریر. یہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. یہ بھی بالاجماع ثقہ ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں. تو اسی سند کے ساتھ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے. امام بخاری فرماتے ہیں نا حدثنا احمد بن شہاب. اس میں مختلف پڑھا جاتا ہے لیکن زیادہ مثلا اشخاص پڑھا جاتا ہے، اس کو مختلف بھی پڑھا جاتا ہے. یہی راجح ہے جو کہ بچے نے پڑھا ہے ہماری کلاس میں، قاسم شہزاد بھائی، یہی راجح ہے. تو یہ احمد بن شہاب یہ بھی ثقہ تھے. یہ محمد بن فضیل سے بیان کرتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری میں امام قتیبہ بن سعید الثقفی البغلانی، بغلان یا افغانستان کے رہنے والے تھے. میرے شاگرد تھے بغلان میں، وہاں پر اس علاقے کے یہ رہنے والے تھے. یہ صدیوں پہ رہی حدیث کے امام تھے، بہت بڑے. انہوں نے یہ حدیث سنی تھی امام محمد بن فضیل سے اور امام بخاری کو سنائی تھی. امام ابو خیثمہ زہیر بن حرب کی یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری میں. اور بھی یعنی مثلا محمد بن عبداللہ بن عمیر نے، ابو قریب الحمدانی نے، اور بہت سے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان کی. تو امام بخاری جو ہے آخری حدیث احمد سے لائے. اللہ کی حمد و ثنا، پہلی اللہ کے بندوں بنو اور اللہ کی حمد و ثنا کرتی. اور یہ کوفی تھے. یہ احمد بن شہاب کوفی تھے لیکن کوفہ چھوڑ کے مصر چلے گئے. کوفہ کو چھوڑا، دور ہٹایا، مصر چلے گئے. اس میں بھی حکمت ہوگی امام بخاری کی، ہم تو طالب علم ہیں. تو بہرحال یہ سند کے جو ہے یہ کچھ نقطے تھے. تو آگے حدیث شروع ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کلمتان. اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری بدر الخلق سے شروع کی. اس کے بدر الوحی سے شروع کی وہی پر. پھر کتاب الایمان، کتاب العلم، لوگوں کا ایمان صحیح کیا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان. اور صحیح بخاری بعد میں عبادات مختلف سمجھا کر آخر میں کتاب التوحید لکھی. یہ کتاب التوحید اصل میں ان لوگوں کا رد ہے جو جعلی توحید کے ذریعے خلق یعنی اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرتے. جس طرح کراچی میں ڈاکٹر عثمانی اپنے آپ کو توحیدی کہتا تھا، گمراہی کا جو ہے اس نے بازار گرم کیا. اس طرح یہ جو معتزلہ تھے یہ اپنے آپ کو اہل توحید کہتے تھے. یہ کہتے ہیں ہم اہل توحید ہیں، اہل عدل ہیں، اہل توحید ہیں. معتزلہ، یہ جامعہ، مرجعہ، جتنے گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو خارجی اپنے آپ کو مسلمین کہتے تھے. تو یہ مختلف گروہ جنہوں نے اسلام میں گمراہیاں پھیلائی، ان گروہوں کا رد کرنا بھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے.
انہوں نے کتاب لکھی ہے در و تعارض العقل والنقل. اس کتاب میں پہلی جلد میں وہ اور ایسی عظیم کتاب ہے یہ 11 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے کہ اس کے جواب سے جو ہے نا سارے مخالفین گمراہ ہیں. عظیم کتاب ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ کل من لم یناظر اہل البدع، ہر وہ شخص جو بدعتوں سے مناظرہ نہیں کرتا اور اسلام حجت ان پر تمام نہیں کرتا، لم یؤت الاسلام حق، اس نے اسلام کا حق ہی راج ایسا مناظرہ نہیں کرتا گمراہوں سے کہ ان کی گمراہی اس کو ختم کرے، انہیں شکست دے، دین غالب کر دے، یہ نہیں کرتا تو اسے حق راج. تو یہ مسلمانوں کا یہ ضروری ہے بے نظیر ملتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مناظرہ کیا تھا ان سے خارجیوں سے. تو امام بخاری نے یہ عظیم الشان جو کتاب و توحید ہے، یہ مرجئہ، معتزلہ، جامعہ، جتنے گمراہ، کوئی اللہ کو عرش پر نہیں مانتا، کوئی کہتا اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، کوئی اور کہتا ہے کوئی تبدیل کا منکر ہے. امام بخاری اس کتاب و توحید میں ایک بڑا عظیم کو لے کے آئے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں اپنے الفاظ بیان کرتا ہوں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرماتے تھے علی اللہ البیان، یہ دین کا بیان کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. اللہ نے رسول کو پروئی بھیجی، اللہ نے رسول بنایا اور پیغمبر مبعوث کیا. وعلی الرسول البلاغ، اور رسول کا کام یہ کہ اللہ جو وہی نظر کرتا ہے لوگوں تک پہنچا دے. وعلینا التسلیم، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم تسلیم کریں، ہم انکار نہ کریں. اللہ دین نازل فرماتا ہے، رسول دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہم اس کو تسلیم. تو کتاب و توحید کی بالکل یہ آخر میں یہ جو حدیث ہے بڑی عظیم روایت ہے. کلمتان حبیبتان الرحمن، بس یعنی دو کلمے جو ہے نا، یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے، جس طرح کلمۃ الاخلاص کہا جاتا ہے یا کلمہ شہادت ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. کلمۃ الاخلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی فضل سے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اس پر میرے مضمون لکھا ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، الاسماء و صفات میں کتاب الایمان. تو دو کلمے یعنی جو ہے رب کو بہت پیارے، رحمان کو، حبیبتان محبوبتان. رحمان رحم کرنے والا رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو کلمے سب سے زیادہ محبوب، بہت پیارے. اس سے کتنی ہی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو اللہ کی صفت ثابت ہے رحمان، جو صفات باری تعالیٰ کے جو منکر ہے نا، ایسے کئی گمراہ ہیں جو اللہ کی صفات ہی نہیں مانتے، بہت سی صفات نہیں مانتے. اور دیکھ لیں آپ کتابوں تو ہی دیکھ لیں ابو منصور ماتوریدی کی اور دوسرے لوگوں کی عقائد نصفیہ دیکھ لیں، شرح عقائد نصفیہ، جس کے بارے میں ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نصفت العقائد کلھا، اس نے سارے عقیدے جو ہیں وہ ہوا میں اڑا دی. اس میں لکھا ہے کہ یعنی جس مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی کلام نہیں. اللہ فرماتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ کہتے کوئی کلام نہیں. انہوں نے تو کوئی آواز سنی تھی جو کہ آ رہی تھی جو دلالت کرتی. کبھی کہتے ہیں کلام لفظی ہے، کلام لفظی ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن مخلوق، کبھی کیا کبھی کیا. بھائی اللہ کی صفت ہے رحمان، پھر دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے. اللہ محبت کرتا ہے، حبیبتان حب، اللہ کی صفت محبت کرنا. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. اللہ کافروں سے، مشرکوں سے، مبتدعین سے، منافقین سے بغض رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت کی صفت، اس کی رحمت صفت، اس کی محبت صفت. کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہے. یہ جو دو کلمے کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. معمولی پڑھا لکھا آدمی جس کو تھوڑی دیر میں یاد کر لیں، مشکل تو ہے نہیں. ان کو زبان پر کیا نا آسان، کوئی تھکتا نہیں، کافی ہلکے ہیں لسان زبان.
یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے نعمت، اللہ نے کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو نہیں گر سکتے، یا نعمت چھن جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں میزان میں باری ہی باری ہوں گے، اس میں اشارہ ہے بلکہ صلاح نہیں کہ قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا۔ اسی جگہ میں جو امام بخاری بابر میں صحیح بھائی جو باب باندھا ہے نا وہ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے کرتے ہیں، اور آثار سے بھی کرتے ہیں، آثار صحابہ سے، آثار تابعین سے، یہ تین طرح سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور ان کے اپنے اقتدار ہوتے ہیں، یہ نہیں چاروں ہی چیزیں سے موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم انصاف والے وزن قائم کریں گے۔ امام بخاری نے اس حدیث کی تائید قرآن سے لے کے آئی، اور قرآن میں کیونکہ یہی ایک مقام نہیں اور بھی کسی جگہ موجود ہے، وضع میزان، اور میزان ترازو رکھ دیا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ بھی ایک حد راضیہ، جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ اس کی اچھی زندگی ہوگی، ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے وزن کم ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وزن تو اعمال کو لے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا۔ امام بخاری نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی، وقولہم بھی، واقوالہم بھی، مختلف نسخوں میں اقوال بھی تولے جائیں گے، قول بھی، قول اگر ہے تو مصدر کے طور پر استعمال ہے۔ پھر وہ امام مجاہد کا قول لائے ہیں جسے فریابی نے بیان کیا اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں حدثنا الورقاء عن ابن ابی نجیح عن مجاہد، آگے یہ قول ہے القسطاس العدل، اس کو القسطاس بھی پڑھ جاتا ہے، لیکن چونکہ قرآن میں القسطاس آیا تو یہ زیادہ راجح ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان میں، اٹلی کی زبان میں، یہ رومیہ کا علاقہ جو ہے اٹلی کا علاقہ اور استنبول تک ترکی، یہ سارا علاقہ اس دور میں رومیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس زبان میں قسطاس وہ انصاف کو کہا جاتا ہے، ویقال القسط مصدر المقسط، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مقسط اس کا یعنی انصاف کرنے والے کا یہ قسط۔ بات کہتے ہیں علیہ علماء نے مختلف جواب دیے، وہ العادل، اور مقسط عادل کو کہتے ہیں، وہ القاسط۔ پھر امام بخاری نے مزید مسئلہ بھی سمجھا دیا، جس طرح بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا تو ایک مسئلے کے بدلے اس کو دو چار مسئلے سمجھا دیں، کہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ القاسطون، سورہ جن میں، ادھر قاسط سے مراد کیا ہے؟ فول جائر و ظالم، یعنی اس سے مراد ظالم۔ تو امام بخاری نے قرآن سے ثابت کیا کہ قیامت کے دن میزان ترازو رکھا جائے گا۔ اب اس میں علماء کہتے ہیں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں ایک میزان ہوگا یا بہت سے ہوں گے۔ جمہور اہل سنت علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک میزان ہوگا، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ اس کو ترازو کو تولیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ بہت سی ہوں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے، کچھ لوگوں کو بھی تولا جائے گا، کچھ لوگوں کو تو تولا ہی نہیں جائے گا۔ جو پکے کافر ہوں گے نا، پکے تو ان کو تو جہنم میں سے، جو پکے مومن ہوں گے نا، وہ جس طرح 70,000 آدمی جنت میں داخل ہوں گے بغیر سے، ان کے لیے تولنے کی کوشش تولا جائے گا دوسرے لوگوں کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بڑے آدمی کو تولا جائے گا نا تو اللہ کے ہاں اس کے ایک مچھر جتنی اس کی حیثیت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میزان میں بہت بھاری ہوگی، چھوٹی چھوٹی اس کی پنڈلی ہے۔ تو اس سے معتزلہ جو میزان ترازو کا انکار کرنے والے لوگ تھے ان کا رد ہوا۔ امام بخاری نے
اس صحیح حدیث کے ذریعے اہل بدعت کا گمراہوں کا رد کیا اور اہل ایمان جو ہے ان کی ایمان کو اور جو ہے تازہ کیا، اور اسے کیونکہ ہمیں اب یقین ہے کہ ایک دن ہم اللہ کے دربار میں پیش ہونے والے ہیں، وہاں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس دن انسان جائے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کتابیں بھی تولی جائیں گی، رجسٹر بھی تولے جائیں گے بعض لوگوں میں، کہ میں جتنے کام کار کی دنیا میں آیا تھا سب لکھے ہوئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں رہ گیا، سب اس میں درج۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، پھر ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، پھر ہمیں ایمان کے مطابق توحید کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، سنت کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام کرنا چاہیے، حدیث سے محبت کرنی چاہیے۔ محدثین سے محدثین کا سب سے پہلا گروہ صحابہ کرام کا ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر باقی محدثین، ان سے محبت کرنی چاہیے، اور اپنے دور تک جتنے بھی شیوخ ہیں اساتذہ ہیں سب کا، بلکہ صحیح العقیدہ جتنے بھی بڑے ہیں ان کا ان کی جگہ احترام اور محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہو گئے اس دن، یا جنت یا جہنم، یہ دنیا میں ہم آزاد نہیں جو ہے پیدا کر دی گئی، یہ ویسے ہی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی، اس کے لیے مقصد ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ مقصد سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت امام بخاری کی، امام مسلم کی، تمام محدثین کی قبروں کو نور سے بات، اللہ رب العزت انہیں جنت میں اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی موت تک کتاب و سنت والا راستہ، جو اہل حدیث کا جو راستہ ہے، جو محدثین اہل حدیث محدثین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہ جو راستہ ہے اللہ اس راستے پر ہمیں ثابت قدم کرے۔ اس حالت میں موت کا فرشتہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں، جس طرح امام ابو ذرا راضی کے پاس موت کا فرشتہ پہنچا، حدیثیں پڑھتے پڑھتے جو ہے دنیا سے جا رہے۔ تو اس کے بعد کیونکہ میں وقت کی بہت پابندی کرتا ہوں، 3 بجے تک یعنی میرا وقت تھا، آخر میں ایک نقطہ بتاؤں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ صحیح بخاری جو ذکر یہ بہت بڑے فقیہ تھے، یہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث تھے، جس طرح حضرت اجر نے لکھا ہے نا تقریب و تہذیب میں کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، فقہ حدیث میں ساری دنیا کے امام تھے۔ امام بخاری نے یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے، یہ صحیح بخاری ایک کتاب نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنی 80 75 یا 80 یا 90 کے قریب کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں تو کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الغسل ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتنی کتابیں پتہ نہیں 96 ہے میرے خیال ہے کتابیں، موبائل مجھے یاد نہیں کہ کتنی کتابیں، 1200 کے قریب، 100 سے کچھ کم جو ہے یہ کتابوں کا مجموعہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ صحیح بخاری کے بڑے شارح تھے، بڑے محدث سے پڑھاتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے صحیح بخاری سے مسئلہ سمجھا کہ امام بخاری جو بھی کتاب لکھی ہے نا، ان کتابوں میں صحیح بخاری میں جو کتابیں، جب کتاب ختم ہوتی ہے نا، جو آخری حدیث آتی ہے ادھر کوئی ایسا اشارہ کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو رہی ہے، آخری بات ہے۔ کسی جگہ کہتے ہیں ثم نزل، کسی جگہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اشارہ کر دیا ثقیلتان فی المیزان، بھائی ترازو میزان کس وقت ہوگا؟ آخرت نہیں، گئی دنیا آخرت، اب صحیح بخاری کا بھی اختتام، دنیا کا بھی اختتام، اب رب کے سامنے سارے پہنچ گئے ہیں۔ تو امام بخاری نے یہ بھی نقطہ جو ہے سمجھا دیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے بھائی یہ محدثین جو ہے، ان محدثین کو مضبوطی سے آپ پکڑ لیں، ان کے راستے کو، یہی وہ راستہ ہے جو مومنین والا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو جنت والا راستہ ہے۔ اس راستے کو اگر چھوڑیں گے، دوسرے مرجئہ معتزلہ گمراہوں کے راستے پر اگر وہ چل پڑے تو پھر سیدھا جہنم کی طرف، پھر تو وہ آپ کو کہیں گے قرآن مخلوق ہے، اب کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کہیں گے ایمان زیادہ کم نہیں ہوتا، کیا تو ایسے، اور اسی طرح کبھی وہ حدیث کے بارے میں شک و شبہات، کبھی کہیں گے خبر واحد سنی ہے، کبھی کیا کہیں گے۔ تو بھائیو اللہ سے ڈرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام انسانوں کو۔ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ ہم سے حساب لے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ ہمارا حساب آسان کرے۔ اب شیخ عبد الشکور آپ دعا کریں،
اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف فرمائے. اللہ رب العزت مولانا عبدالشکور اصری حفظہ اللہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے صحیح بخاری پڑھائی بڑی محنت سے. شیخ سید محمد سفین شاہ حافظ اللہ, اللہ رب العزت نے اور زیادہ توفیق عطا فرمائے دین کی خدمت کی. عظیم الشان یہ ایک مدرسہ, یہ اہل حق کا اہل علم کا اہل حق ایک مدرسہ انہوں نے یہاں شروع کیا. اور بھائیو یہ بہت بڑا جہاد ہے. یہ محدثین کے یہ قال اللہ قال رسول کے مدرسے اس زمین پر بہت بڑا جہاد ہے. اور میری کتاب آپ دیکھیں فضائل جہاد, اس میں آپ حوالے وہ پائیں گے. امام بخاری کے استاد امام حمیدی فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے واللہ لأن اغزو هؤلاء الذين يردون حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من الاغزو عدۃ من الاطراف. کہتے تھے اللہ کی قسم میں ان منکرین حدیث کے خلاف جہاد کروں, یہ جو حدیث نہیں مانتے, مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں کافر ترکوں کے خلاف جہاد کروں. کافروں کے خلاف جہاد سے ان منکرین حدیث کے خلاف جہاد کرنا مجھے زیادہ پسند ہے. اس لیے کہ یہ اندر یہ ہے, مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, یہ اندر سے مقام گرانا چاہتے ہیں, اسلام کی دیواریں گرانا چاہتے ہیں, اور اندر سے جو منافقین ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. اللہ رب العزت جو ہے ہماری جو مسائل ہے اللہ قبول فرمائے, اللہ ریا اور دکھاوے سے بچائے. اللہ رب العزت ہمارے آپ کے سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے. اللہ رب العزت جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور کرائے. کسی کے جسموں کو بیماری لگی ہوئی ہے, جسمانی بیماریاں ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہیں, اللہ رب العزت وہ جسمانی بیماریاں دور کرائے. کئی ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کے دلوں کو بیماریاں لگی ہیں, روحانی بیماریاں لگی ہیں, بدعات شرکیات گمراہیوں میں وہ پھنسی ہوئی ہیں. اللہ انہیں ان کی توفیق. اور میرے پاس ایک مرتد آیا نا, انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اسلام نہیں مانتا, میں سوال کروں گا. 4 گھنٹے مجھ سے اس سے سوال جب, پھر دوبارہ آیا 6 گھنٹے, اس کو بڑی سخت بیماری لگی ہوئی. اس کے بعد وہ اب کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں, قرآن پر میرے اعتراضات ختم ہوئے. اب کہتا ہے مجھے حدیث کے بارے میں مطمئن کرو. میں نے کہا انشاءاللہ فارغ ہو جاؤں, یہ میرے جو دروس ہیں انشاءاللہ سے بھی آپ کو مطمئن کریں گے. اللہ رب العزت اس طرح کے مسلمانوں میں برائی کفر جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اور طریقے سے. میں حیران ہو گیا کہ ایک بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا وہ شخص کیسے مرتد ہو گیا, جو اسلام کو نہیں مانتا, رسولوں کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا, آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو مسلمان بنائے, ایمان نصیب فرمائے. جو بدعتی ہیں اللہ ان کو سنت کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ مجبور اور محتاج ہیں اللہ ان کی مجبوریاں محتاجیاں دور فرمائے. اللہ غریبوں کی غریبیاں دور فرمائے. اللہ رب العزت جامع امام بخاری کو ترقی دے. اے اللہ اپنی طرف سے اپنے رزق کے ایسے دروازے کھول دے کہ شاہ صاحب کو اس کے لیے ایک آنا چندہ کرنے کی ضرورت نہ ہو. اے اللہ تو خود اپنے دربار سے ایسی بارش کر دے اپنی رحمت کی کہ جامعہ بہت بڑا عظیم الشان جو یونیورسٹی بن جائے, اور یہاں پر جو یعنی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو, اور بچے بھی شوق سے محنت سے پڑھیں. اے اللہ رب العزت اس جامعے کے جو اساتذہ ہیں انہیں بھی توفیق عطا فرما, زیادہ سے زیادہ دین کی دعوت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين.